بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب تمنى الموت وذكره. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. رواه البخاری. محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کے درس کے لیے مشکات شریف سے بابو تمنى الموت و ذکرہ کا انتخاب کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے موت کی تمنا اور آرزو کرنا اور موت کی یاد. تو کیا موت کی آرزو ہمیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ اس بات کے تحت میں وہی روایتیں آ رہی ہیں جس میں اس کا بیان ہے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس میں کسی کو انکار نہیں ہے. دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا کے منکر ہیں، خدا کے قائل نہیں ہیں، دہریہ ہیں، لیکن کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو موت کا انکار کر دے. ہر انسان جانتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے ایک دن اس کو مرنا ہے. مرنا اور موت یقینی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ مرنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے وہ کس وقت مرے گا. لیکن موت کیوں آتی ہے؟ خود قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہاری آزمائش کے لیے کہ کون اچھے عمل کو کرتا ہے. اس لیے کہ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہماری آخرت والی زندگی شروع ہوتی ہے. موت پر آدمی کا کام ختم نہیں ہو جاتا. موت پر دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو روایاتیں آ رہی ہیں اس سے بھی اسی کی ترغیب دی گئی ہے. اگر مرنے والا بندہ نیک ہوتا ہے تو موت اس کے حق میں اللہ کا انعام اور احسان ہوا کرتی ہے. مرنے والے کے لیے اللہ کی نعمت ہے موت، لیکن جو اس کے متعلقین ہیں، اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے موت عبرت کا سامان ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موت ایسا دروازہ ہے کہ اس سے گزر کر ہی ایک مومن بندہ اور نیک بندے کے لیے اللہ کے جو انعام و اکرام، جو کرامت کا سامان اس کے لیے متعین ہے، مقرر ہے، جب تک کہ اس سے گزرے گا نہیں وہاں تک پہنچے گا نہیں. تو جنت کی دائمی نعمتیں، اللہ کی رضا و خوشنودی، وہ ساری کی ساری اسی پر منحصر ہے کہ انسان جب مر کر اپنی آخرت میں جائے گا اور موت پر اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے. مات فقط قامت قیامت، جس کی وفات ہو گئی وہ اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ آخرت میں جو کچھ اس کے ساتھ معاملہ پیش آنا ہے اس کی جھلک موت پر سامنے آ ہی جاتی ہے. اس لیے مرنے والے کے حق میں موت ایک نعمت ہے، یہ اللہ کا انعام و احسان ہے. الموت یسر الحبیب الی الحبیب یا یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو دوست کو اپنے دوست تک پہنچا دیتی ہے، اللہ تک پہنچا دیتی ہے. لیکن جس کا ایمان ہی نہیں، جس کا یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، وہ جو کچھ کوشش محنت کرتا ہے اسی زندگی کے لیے کرتا ہے. تو موت یہ مومن کے حق میں ایک نعمت ہے، اللہ کے انعام ہے. حدیث میں جگہ جگہ مختلف انداز سے ترغیب دی گئی ہے. اکثر ذکر حادم اللذات الموت. دیکھو لذتوں کو پارا پارا کر دینے والی، لذتوں کو چورا چورا کر دینے والی چیز
یعنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، کیونکہ موت کی یاد، موت کے استحضار آدمی کو غفلت سے بچاتا ہے، اور آدمی غفلت ہی کی وجہ سے گناہوں کا شکار ہوتا ہے، سرکشی کے اندر آگے بڑھتا ہے۔ جب موت کو آدمی یاد کرتا ہے تو اس پر قدغن لگتی ہے، اس پر بریک لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 وائس چھوڑے جاتا ہوں، ایک بولنے والا اور ایک خاموش۔ بولنے والا وائس تو قرآن ہے جو مستقل اللہ کی نصیحت ہے، مستقل نصیحت کرتا ہے، اور خاموش وائس یہ موت ہے، یہ بولتا کچھ نہیں ہے اور خاموشی ایک دوسرے کے واسطے پیغام چھوڑ جاتا ہے کہ تمہاری بھی ایسی ہی موت آنی ہے، اس کے مرنے سے پہلے پہلے موت کی سچی تیاری کر لو۔ بہرحال میں نے پہلی روایت جو آپ کے سامنے پیش کی، اس کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتمنی احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو، موت کی تمنا نہ کرے۔ کبھی تکلیف سے آدمی پریشان ہو کر کے، بیماری سے آدمی تھک کر کے پریشان ہو کر کے یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ موت ہی آ جائے تاکہ میری تکلیف کا خاتمہ ہو جائے۔ فرمایا کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے، مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ موت کی تمنا اور آرزو کرے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ آگے روایت آ رہی ہے کہ اگر اس کی موت کی تمنا کرنی ہی ہے تو اس طرح کہے کہ اے اللہ، جب تک تو مجھے دنیا میں زندگی کے ساتھ یعنی زندہ رکھنا چاہتا ہے تو مجھے زندگی دے، اور جب میرے حق میں زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے حق میں موت بہتر ہو تو مجھے موت دے۔ 1980 میں جب دارالعلوم دیوبند کے اندر سالہ جلسہ ہوا تھا، بہت بڑا جلسہ تھا، صرف ہندوستان سے نہیں بیرون الممالک سے بھی وہاں پر لوگ آئے تھے، علماء کرام۔ اس موقع پر چھتہ مسجد میں حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ ان کی وہاں قیام گاہ تھی، اور کیونکہ تمام اطراف سے اللہ والے بزرگ وہاں پر جمع ہوئے تھے، تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حکیم ننو میاں وہ بھی حضرت کے پاس چھتہ مسجد کے اندر موجود تھے۔ یہ 2 بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی تھی اور چاروں طرف مجمع لگا ہوا تھا متعلقین کا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے حکیم ننو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ رہنا چاہتے ہیں کہ جانا چاہتے ہیں؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا میری چاہت کیا، میں کیا، میری چاہت کیا، وہ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رہنا چاہتا ہوں، وہ بلانے تو جانا چاہتا ہوں، میری کوئی چاہت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کی طرف سے تجویز نہ ہو بلکہ تفویض کا معاملہ ہو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، ہر چیز اللہ کے حوالے کر دے۔ تو اس وقت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حکیم ننو میاں صاحب رحمۃ اللہ نے کہا حضرت یہ بہت اونچا جواب ہے، یعنی میری کوئی تجویز نہیں ہے، اللہ جو میرے بارے میں فیصلہ کرے وہی میری منشا ہے، وہی میرا ارادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی موت کی آرزو تمنا نہ کرے، اما محسنن، اس لیے کہ جو آدمی تمنا کرے گا موت کی، یا تو وہ نیکوکار ہے، صالح ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، فلعلہ ان یزداد خیرا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مزید زندگی ملے جو اس کے نامہ اعمال کے اضافے کا باعث و سبب ہی بنے گا۔ تو جو آدمی روزے نماز کا پابند ہے، جو آدمی نیک کام کرنے والا ہے، تو جتنی زندگی مزید اس کو ملے گی، ظاہر سی بات ہے نیک کام کے اندر اور نیک اعمال کے ذخیرہ میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، تو موت کی تمنا کیوں کی جائے؟ وَإِمَّا مُسِيئًا، یا وہ تمنا کرنے والا گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان بندہ ہے، تو جب اس کو مزید زندگی ملے گی ہو سکتا ہے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، اپنی گزشتہ زندگی سے گناہوں سے وہ توبہ کر لے، تو وہ زندگی کا اس کو ملنا یہ بھی اس کے حق میں گویا کہ مفید ہے۔ تو دونوں کے حق میں مفید ہے، اگر نیک انسان ہے تو اس کی نیکی کے اندر مزید اضافہ ہوگا، اور اگر وہ گنہگار انسان ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ رواہ البخاری۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان ياتيه۔ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی موت کی آرزو و تمنا نہ کرے، نہ ہی اس کی دعا کرے۔ تمنا دل سے کی جاتی ہے،
دعا زبان سے کی جاتی ہے، نہ دل میں اس کی تمنا ہو نہ زبان سے اس کی دعا کرے۔ من قبل ان یاتیہ، خود موت کے آنے سے پہلے نہ تو موت کی آرزو کرے نہ اس کی دعا کرے۔ انہ اذا مات انقطع عملہ، کیوں کہ جب آدمی کی وفات ہو جائے گی تو اس کی آرزو بھی ختم ہو جائے گی۔ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا، اور بات یہ ہے کہ اگر وہ بندہ مومن ہے، نیک ہے، تو یہ جو اس کی زندگی مزید ملے گی اس کے نام اعمال سے اضافے کا باعث ہی بنے گی، خیر کا بڑھنے کا، خیر کے زیادہ ہونے کا ذریعہ ہی بنے گی، لہذا موت کی تمنا اور آرزو کوئی نہ کرے۔ رواہ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه۔ اس روایت میں مزید وضاحت ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے موت کی آرزو و تمنا نہ کرے کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہوئی ہو۔ کبھی بیماری بہت طویل ہو جاتی ہے، آدمی بالکل اکتا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تو گھبرا کر موت مانگنے لگتا ہے، کبھی کسی تکلیف کی وجہ سے۔ تو جو تکلیف اس کے اوپر پڑی ہے، آئی ہے، اس کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اور اگر اس کو تمنا کرنا ہی ہے، فَلْيَقُلْ، تو اس طرح کہے، اللہم احیِّنِی ما كانت الحیات خیرا لی، اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو، وَتَوَفَّنِی اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خیرا لی، اور تو مجھے وفات دے جب وفات میرے حق میں بہتر ہو۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کے حق میں زندگی بہتر ہے یا اس کے حق میں موت بہتر ہے۔ متفق علیہ۔ وعن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی ملاقات موت کے بعد ہی ہو سکتی ہے، بغیر موت کے نہیں ہو سکتی۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے کہ اس پل کے اوپر سے چڑھ کر سوار ہو کر کے پھر آدمی اپنے دوست کے پاس پہنچتا ہے۔ تو اللہ کی ملاقات بغیر موت کے نہیں ہو سکتی ہے، تو اللہ سے ملنے کا مطلب موت سے ملنا، موت سے ملاقات کرنا۔ تو من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، تو گیا اس کو موت کو پسند کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ حالانکہ موت انسان کو طبعی طور پر ناگوار ہوتی ہے، کوئی اپنی خوشی سے مرنا نہیں چاہتا، چاہے وہ دعائی مانگے، چاہے وہ اپنی زبان سے بھی کہے کہ مجھے موت دے دے، لیکن جب فرشتے آ جائیں گے تو مرنا کوئی گوارا نہیں کرے گا، تو کوئی خوشی سے مرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ او بعض ازواجہ، تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی نے یہ کہا انا لنکرہ الموت، یا رسول اللہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی موت ہمیں ناگوار ہوتی ہے، اس کا مطلب ہم اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں تو اللہ ہم سے ملنے کو ناپسند کریں گے۔ اس کی مزید وضاحت فرما دیجیے۔ قال لیس ذالک، آپ نے فرمایا یہ مطلب نہیں، ولکن المؤمن اذا حضرہ الموت، بات یہ ہے کہ جب مومن کا موت کا وقت آتا ہے بشر برضوان اللہ و کرامتہ، تو فرشتوں کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ کے اس کو جو اعزاز و اکرام ہونے والا ہے اس کی اس کو بشارت سنائی جاتی ہے، اے پاکیزہ روح چل ایسے رب کی طرف جس سے بہت خوش ہے، اس سے ناراض نہیں ہے، جنت کی طرف چل، اور الی رحو و ریحان، اس سے خوشبو کی طرف چل، اس کی ہواؤں کی طرف چل۔ حتیٰ کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب روح نکلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی ہے، اس کو تردد ہوتا ہے، تو جنت کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں جو اس سے نکلنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، تو اس کو بشارت دی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی رضا خوشنودی کی، اور جو اس کو کرامت کا سامان جو اعزاز کرام کا سامان وہاں پر ہے اس کی فلیس شیء احب الیہ مما اماءہ، تو جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ بشارت خوشخبری کو سنتا ہے، تب اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو مرغوب اور مطلوب نہیں ہوتی ہے، بس اس کو وہی چیز مطلوب ہوتی ہے۔ تو اس وقت اس کے لیے سب سے پسندیدہ چیز وہی ہوتی جس کو اسے بشارت دی گئی ہے۔ فأحب لقاء اللہ، تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
اسی کا مطلب ہے اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے. وہ احب اللہ لقاءہ، جب وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے یعنی مرنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں. وَإِنَّ الْكَافِرَ، اور جہاں تک کافر کا تعلق ہے، اذا حذر بشر بعذاب اللہ، جب اس کے موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے عذاب کی، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی اس کو بشارت سنائی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے. وعقوبتی، اس کی سزا کی. فلیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ، تب اس کو کیسے گوارا کرے گا؟ کسی مجرم کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ تم کو سزا ہونے والی ہے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، تو اس کے لیے وہ تیار ہوگا؟ ہرگز تیار نہیں ہوگا. تو جب اس کافر کو اللہ کے ناراضگی کی، اس سے غصے کی اور اس سے سزا کی بشارت دی جاتی ہے تو ظاہر سی بات اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو کوئی بھی چیز اس کو اس سے زیادہ ناپسند نہیں ہوتی ہے جس کو اس کو بشارت دی گئی ہے. فکری لقاء اللہ، اس طرح وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے یعنی مرنا گوارا نہیں کرتا. وکری اللہ لقاءہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں. متفق علیہ. وفی روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والموت قبل لقاء اللہ، عائشہ رضی اللہ تعالی کی روایت میں یہ وضاحت ہے کہ موت کی اللہ سے ملنے سے پہلے ہوتی ہے، یعنی جب موت آئے گی تب تو اللہ سے ملاقات ہوگی. وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يحدث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازۃ فقال مستریح او مستراح منه. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جنازہ کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا یا تو یہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے. یہ آپ نے فرمایا اس مرنے والے کے حق میں، یا مستریح ہے یا مستراح منہ ہے. فقالوا یا رسول اللہ والمستریح والمستراح منہ، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے، اس کی وضاحت فرما دے. فقال العبد المؤمن یستریح من نصیب الدنیا یا نصیب الدنیا واداها الى رحمت اللہ. کا جو بندے مومن ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے خود وہ اور اس کے جو آس پاس جو چیزیں ہوتی ہیں، درخت ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، سب کے سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جب مومن بندہ جب اس کی وفات ہوتی ہے تو وہ دنیا کی تکلیفوں سے اور اس کی محنتوں سے وہ راحت پا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلا جاتا ہے. بیمار ہے، بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے، جھیل رہا ہے، لیکن مومن بندہ ہے، نیک بندہ ہے، جب اس کی موت آتی ہے تو ساری تکلیف کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یا دنیا کی مشقت، فقر فاقہ ہے، افلاس ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، اس کو بیچارہ جھیل رہا ہے، اللہ کی تکلیف سمجھ کے برداشت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، لیکن جہاں اس کی موت آ گئی تب تو اس کو راحت مل گئی، چھٹکارا مل گیا. مستری کا مطلب یہ ہے کہ نیک بندہ ہوا کرتا ہے، جب اس کی موت آتی ہے دنیا کی ساری مشقت، پریشانی، تکلیفوں اور بیماریوں سے وہ راحت پا جاتا ہے، تو مستری کا مطلب راحت پانے والا ہے. والعبد الفاجر، اور جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے، یستریح من العباد والبلاد والشجر والدواب، تو جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے آسمان سے فیصلے آتے ہیں تو دینے کی وہی اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کے آس پاس کے لوگ، درخت وغیرہ، جانور وغیرہ، یہ سب کے سب متاثر ہوتے ہیں. تو جب اللہ کا نافرمان بندہ مرتا ہے تو اس کے مرنے کی وجہ سے اللہ کے دوسرے بندے اور دوسرے شہر اور درخت اور جتنے جانور ہیں وہ سب کے سب اس سے راحت پا جاتے ہیں. متفق علیہ. گویا اس میں ترغیب ہے کہ بندے کو نیک عمل کرتے رہنا چاہیے، ایسا عمل جس سے اللہ راضی ہو. آپ کو بھی جو اس کا جو ثواب ملے گا وہ تو ملے گا ہی، دنیا کے اندر اس کا نفع اور اس کا اثر ظاہر ہو کر رہتا ہے. وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنقبیہ فقال كن في الدنيا كأنك غریب او عابر سبیل. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مونڈے کو پکڑ کر فرمایا. کسی کو خاص طور پر کوئی بات کہنی ہوتی ہے اس کو متوجہ کرنے کے لیے مونڈے کو پکڑ کر آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہو، زندگی ایسے گزارو جیسا کہ تم کوئی اجنبی مسافر ہو.
او عابد سبیل یا راستہ چلنے گزرنے والے. دو چیز آپ نے فرمائی. اجنبی مسافر، جب آدمی اپنی کسی ضرورت کے لیے سفر کر کے دوسرے شہر کے اندر جاتا ہے تو شہر میں جانے کے بعد جو اس کا مین کام ہوتا ہے جس کے لیے اس نے سفر اختیار کیا ہے، چاہے کاروباری سفر ہو چاہے اور کوئی سفر ہو، تو جب وہاں جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد ضرورت کے وقت وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی تمام ضروریات کو حاصل کرتا ہے، کہیں قیام کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں کرتا کہ اگر ہوٹل کے اندر اس کو قیام کرتا ہے تو وہاں لگا آئینہ لگاتا ہے، پھر وہاں فرق سلوک وہاں پہ اس کا انتظام کرتا ہے، سجاوٹ کرتا ہے. ایسا نہیں کرتا، بلکہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے دوران تک بدرجہ مجبوری بقدر ضرورت کہیں قیام گاہ اس نے حاصل کر لی، چاہے اس کی منشا کے مطابق ہو چاہے نہ ہو. سخت گرمی پڑ رہی ہے لیکن اے سی نہیں ہے، اس کو برداشت کر رہا ہے، گوارا کر رہا ہے. کھانا مزاج کے مطابق نہیں ملا لیکن کسی طرح کھا لیا، پیٹ کو بھرنا ہے، ضرورت پوری کرنی ہے. جانتا ہے کہ ہمارا وطن نہیں ہے، ہمارا وطن نہیں ہے، وہ سفر کر کے وہاں پر آیا ہوا ہے تو مسافر ہے. کأنہ غریب، غریب کے معنی اجنبی کے آتے ہیں. مسافر آدمی وہاں والوں کے واسطے اجنبی ہی ہوا کرتا ہے، کوئی اسے پہچانتا نہیں ہے. تو اجنبی آدمی بس اپنی کسی طرح ضرورت پوری کر لیتا ہے. اور دوسری بات آپ نے فرمایا اور عابر سبیل، کیا راستہ گزرنے والا ہے. آپ یہاں سے دلی جا رہے ہیں ٹرین کے اوپر، اب ٹرین پر آپ کا سفر ہو رہا ہے، راستہ ٹرین چل رہی ہے اور ایک کے بعد دیگرے اسٹیشن آ رہے ہیں. اس ٹرین کے اوپر آپ نے جو سیٹ بک کرائی ہوئی ہے اس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے پینے کی جو بھی ضرورت ہے آپ اپنی ضرورت پوری کر لے رہے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ اس کو جا کر سجاتے ہیں اپنی سیٹ کو اور وہاں پر سجاوٹ کا سامان لا کر رکھتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب آپ کا آخری اسٹیشن آ جائے گا تو آپ کو وہاں سے اٹھا دیا جائے گا، جگہ خالی کرو، اپنا سامان لے کر کے جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثال دی ہے. یا زندگی ایسے گزارو جیسے کوئی مسافر ہوا کرتا ہے کہ اصل اس کا سفر آگے تک جاری رہنے والا ہے، یا لوٹ کر اپنے وطن آئے گا یا سفر اور آگے جاری رکھے گا. دنیا ہماری قیام گاہ نہیں ہے، یہ مستقل قیام گاہ نہیں ہے، یہ عارضی قیام گاہ ہے. اور قبر کے راستے پھر برزخ ہے، پھر حشر ہے، اس کے بعد ہماری آخری منزل جنت ہے. سفر بہت پہلے سے ہو رہا ہے. ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارحام کے اندر تھے، رحم مادر کے اندر تھے. اس 9 مہینے کے پہلے ہم صلب پیدر کے اندر، باپ کے پشتے کے اندر تھے. اس سے پہلے کہاں تھے؟ فضاؤں کے اندر اور سورج کی کرنوں کے اندر، بارش کے قطروں کے اندر، ہواؤں کے اندر، زمین کے ذرات کے اندر. اور وہ اس سے اناج بنا اور انسان نے کھایا، اس سے خون بنا، اس سے نطفہ بنا. تو سفر ہمارا بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. پھر 9 مہینے کا سفر ہمارا ماں کے پیٹ کے اندر وہاں رہ کر ہوا. اس کے بعد دنیا کے پیٹ کے اندر آئے. اس کے بعد جب موت آئے گی تو عالم برزخ ہے، چاہے قبر کے اندر دفن ہو، چاہے کسی حادثے کے شکار ہو جائے، یا جل گئے، راکھ ہو گئے، پانی کے اندر غرق ہو گئے، کسی جانور کے بدن کا جز بن گئے. مرنے کے بعد جو عالم آتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. برزخ کے معنی آڑ کے آتے ہیں، کیونکہ یہ عالم برزخ یہ عالم آخرت اور عالم دنیا کے درمیان میں آڑ ہے. جیسے آپ کسی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں کسی بڑے شخص کی، اور آپ کو بیٹھایا جاتا ہے کہ آپ ویٹ کیجئے، ویٹنگ روم میں آپ کو بیٹھا دیا جاتا ہے، وہ انتظار گاہ ہوتا ہے. پھر وہ جب مطلوبہ شخص سامنے آتے ہیں تو آپ اس سے اپنے مقصد کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ انتظار گاہ ہے. ہر انسان کا آخری انجام یا جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، اور عالم برزخ کی انتظار گاہ ہے. تو سفر ہمارا جاری ہے. اس دنیا کے بعد جو ہمارا سفر ہوگا وہ برزخ کی طرف ہوگا. تو قبر کے راستے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے عالم آخرت پہ جانا ہے، اور آخری منزل ہماری جنت ہے. لہذا ہمیں کہیں رکنا نہیں ہے. اس مسافر کے طرح سے جو اپنے مقصد کی خاطر راستے کی ضروریات کو نرم گرم کسی طرح وہ پوری کر لیتا ہے، ایسے ہی اس دنیا کے اندر ہمیں اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. منشا کے مطابق کوئی چیز ملی نہیں ملی بس کام چلا لو، یہ نہیں کہ اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں تو گویا ہمیں یہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے. آپ نے فرمایا دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے کہ مسافر ہوتا ہے یا راستے گزرنے والا. دیکھا ہوگا جب کوئی مزدور ہے یا کسان ہے اپنے سر پر بوجھ لے کر چلتا ہے اور تپتی ہوئی دھوپ کے اندر
چلچلاتے دھوپ کے اندر آج کل اندازہ ہو کتنی گرمی ہے، اب چلتے چلتے وہ تھک گیا، پسینے پسین ہو گیا، پسینے میں شرابور ہو گیا، اور راستے میں کوئی درخت مل گیا، نظر آ گیا سایہ دار، وہاں تھوڑی دیر کے لیے اس نے اپنے بوجھ کو اتارا اور اس کو تھوڑا آرام کیا، راحت لی، پسینہ سکھایا، اس کے بعد آگے چلا۔ وہاں ہمیشہ کے واسطے وہ نہیں رہتا۔ بس یہ ہے دنیا کی زندگی ایسے گزارو۔ وقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا۔ یعنی اگر شام کے وقت میں اللہ نے تمہیں زندہ رکھا ہے تو اگلی صبح زندہ رہو گے کہ مت رہو گے، کہ نہیں رہو گے، اس کا یقین مت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ صبح تمہیں نصیب نہ ہو۔ جب آدمی کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صبح ہم کو زندہ رہے، نصیب نہ ہو، ہماری موت اس سے پہلے ہی پہلے آ جائے، آدمی موت کی تیاری میں لگے گا۔ اسی لیے جب آدمی اپنے بستر پر جاتا ہے جو دعا پڑھتا ہے وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا۔ یہ نہیں کہتا میں تیرے نام سے سوتا ہوں اور تیرے نام سے میں بیدار ہوں گا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوں گا، کیونکہ موت کی نیند یہ بھی موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ خود قرآن کے اندر فرمایا گیا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کے وقت جب موت بندے کی آتی ہے تو اس کی روح کو اپنے پاس اللہ روک لیتے ہیں۔ اب یہ لاشیں محض ہے، آنکھ موجود ہے دیکھ نہیں سکتا، کان موجود ہے سن نہیں سکتا، زبان موجود ہے بول نہیں سکتی، ہاتھ موجود ہے حرکت نہیں کر سکتا، پیر موجود ہے ہل نہیں سکتا، سارا جسم موجود ہے، سارے اعضاء موجود ہیں، ہوا کیا؟ روح نکل گئی، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اب یہ لاشیں محض بن گیا، اب یہ پھولے گا، پھٹے گا، سڑے گا، گلے گا۔ موت میں کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی گہری نیند کے اندر پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے سارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آنکھ موجود ہے دیکھتی نہیں، کان موجود ہے سنتا نہیں، زبان موجود ہے بولتی نہیں، ہاتھ موجود ہے حرکت نہیں کر سکتا، بس ایک سلسلہ باقی ہے اس کی حیات کا، زندگی کا، سانس کی آمد و رفت ہو رہی ہے، سانس چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح موت کے وقت مرنے والے کی روح کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، ایسے ہی جو انسان نیند کی حالت کے اندر ہوتا ہے اس کی روح کو بھی اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، اور جس کے موت کا وقت نہیں آتا اس کی نیند کے وقت اس کی روح کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ ابھی اسی رمضان کے مہینے میں کئی حادثہ ایسا ہوا، رمضان سے پہلے ہوا، شب رات کے موقع پر ہمارے محلے کے اندر، ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، کیونکہ شب رات کا موقع تھا، رات کو عبادت کی مسجد کے اندر صبح فجر کی نماز پڑھی، اگلے دن روزہ تھے، اور گھر میں آئے لیٹے سوئے، اسی میں کام تمام ہو گیا۔ اب ظہر کا وقت ہو گیا، لوگ جگا رہے اٹھ نہیں رہے، تب اس کو تحقیق کیا، پتہ چلے ان کی موت ہو گئی۔ تو اللہ نے ان کی روح کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن موت سے مقدر تھی، اس سے روح کو روک لیا گیا، واپس نہیں بھیجا گیا۔ ابھی ہمارے مسجد کے پڑوس کے اندر مولوی محمد صاحب کا انتقال ہوا ہے، یہ بھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کرنے کے بعد سو گئے اور نیندی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا ہوا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیا ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ اللہ کا وہی فیصلہ ہے۔ تو جس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں، اور جس کی موت کا وقت نہیں آتا ہے اس کو اس کی مدت تک اس کو موقع دیتے رہتے ہیں، ایک دن اور مل گیا، 2 دن اور مل گیا، کیوں؟ تاکہ اپنی موت کی تیاری کرے۔ اس لیے فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کرنا، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ شام سے پہلے پہلے ہماری موت آ جائے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنے صحت سے
اپنے مرض کے زمانے کے لیے توشہ حاصل کر لو۔ اللہ نے اگر تندرستی دی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، قوت اللہ نے دی ہے، تو خیر کے جتنے کام کر سکتے ہو کر لو۔ کیا پتہ جب بیماری آ جائے، جب کوئی رکاوٹ آ جائے، کیا آدمی کو لقوہ مار دیا یا کوئی اور ایسی بیماری ہو گئی، اب چاہ کر بھی آدمی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب تک اللہ نے تمہیں طاقت اور قوت دے رکھی ہے تو تم اپنے آخرت کے لیے، اپنے لیے جتنے خیر کے کام کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ مرض کے زمانے میں، کمزوری کے زمانے میں اس کام کو تم چاہ کر بھی انجام نہیں دے سکتے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو آدمی اپنے طاقت اور قوت کے زمانے میں فرائض کے علاوہ جو نفسی اعمال کیا کرتا تھا، بیماری کے زمانے میں اس بیماری کی وجہ سے نہ کرنے کے باوجود، نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب و نام اعمال میں اس کو ثواب لکھتے رہیں گے، کیونکہ اس کی وہ عادت تھی۔ اور اب کیوں نہیں کر رہا ہے؟ مرض کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، کمزوری کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے۔ تو اپنے صحت کے زمانے سے توشہ لے لو اپنے مرض کے زمانے کے لیے، ومن حیات کلی موت کا، اور اپنی زندگی کے ایام سے توشہ لے لو اپنی موت کے لیے۔ جو کوئی آدمی کرے گا زندگی میں کرے گا، مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتا، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موته بثلاث ایام یقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اپنی موت سے 3 دن پہلے، یعنی اخیر عمر میں آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا يموتن احدكم، تم میں سے کوئی شخص کی اس حال میں موت آئے، لا يموتن، تم میں سے کسی شخص کی موت اس حال میں نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ حسن ظن، نیک گمان کرنا۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وانا معه اذا ذکرنی، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی اللہ کی نصرت اور مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ مجھ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ میرا ذکر مجمع کے اندر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے بس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک حسن ظن ہے اور ایک جرأت ہے، اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے۔ آدمی نیک عمل بھی کر سکتا ہے، برا عمل بھی کر سکتا ہے۔ نیک عمل کرتا ہے لیکن انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے بشری تقاضے سے، تو اس کو خوف بھی ہوتا ہے۔ ایک طرف اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو خوف ہوتا ہے کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، دوسری طرف اللہ کی ذات کو امید بھی ہوتی ہے، اللہ معاف کرنے والے غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرے گا۔ یہ حسن ظن، یہ حسن ظن ہے۔ جس کو اللہ کے ساتھ حسن ظن ہوتا ہے وہ نیک عمل سے غافل نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی گناہ پر گناہ کرتے چلا جائے اور سرکشی کرتا چلا جائے، یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ حسن ظن نہیں کہ وہ جرأت ہے، کیونکہ اللہ نے دونوں بات فرمائی ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں، لیکن صرف اس پہلو پر نگاہ نہ ہو، وَأَنَّ عَذَابِي وَالْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب بہت سخت ہے، میری پکڑ میری گرفت بہت سخت ہے۔ جب اللہ گرفت کرنے پر آتے ہیں چھٹی کی دودھ یاد آ جاتا ہے۔ اس سے دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اتنا مایوس بھی نہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، نہیں، امیدوار رہے، بے شک ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو حسن ظن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی نیک عمل کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، کبھی بشری تقاضے سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، اس سے اپنے گناہوں کا اس کو خوف بھی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کی موت اس حال میں نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، یعنی موت کے وقت میں یہ چیز گاری ہونی چاہیے، اللہ کے رحمت کی امید ہونی چاہیے، مغفرت کی امید ہونی چاہیے۔ ایک صحابی کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہوا، ان کا آخری وقت تھا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ اپنے گناہوں سے مجھے خوف ہو رہا ہے لیکن اللہ کی رحمت کو امیدوار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کسی بندے کے اوپر اس حالت کے اندر یعنی موت کے وقت میں یہ دونوں چیز جمع نہیں ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی امید کے مطابق جس کی امید کرتا ہے اس کے رحمت اور مغفرت سے نوازتے ہیں، اور
جس کا خود خوف ہوتا ہے اس کو امن عطا فرما دیتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر هذه اللذات الموت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے. مومن کے لیے موت تحفہ ہے کیونکہ اس کے لیے جو کرامت کا اعزاز کا سامان اللہ کے یہاں پر مقرر ہے وہ موت کے بعد ہی حاصل کر سکتا ہے. تو گویا موت اس کے حق میں کیا ہوئی؟ یہ تحفہ ہوئی اور اللہ کی نعمت ہوئی. عن عبید اللہ بن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت الفجاعۃ اخذۃ الاسف رواہ ابو داؤد. حضرت عبید اللہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچانک کی موت یہ غصے کی پکڑ ہے. غصے کی پکڑ ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، بتدریج کمزوری آتی ہے، بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، دوا ہو رہی ہے، علاج ہو رہا ہے اور بتدریج وہ مایوس ہو کر چلا جا رہا ہے. اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتا ہے، لوگوں سے اپنی معافی طلبی بھی کرتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ میری بھی غلطی معاف کر دینا. اس کو موقع دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. لیکن اچانک جو موت آ جاتی ہے پہلے سے کوئی اندازہ نہیں ہوتا، چلتے اچانک موت آ گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو توبہ تک کی مہلت نہیں ملتی، توفیق نہیں ملتی ہے. تو یہ اچانک کی موت، یہ غصے کی پکڑ ہے، یہ کافر کے حق میں ہے. کافر کے حق میں یا نافرمانوں کے حق میں ہے. اچانک کی موت غصے کی پکڑ ہے جس کو توبہ اور استغفار کر کے بھی اس کو توفیق نہ ملے اور مہلت نہ ملے.